بسم الله الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ اردو میں تاریخ ایک قرآنی واقعہ۔ تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخر زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا ہے، پھر بطور میرا ایک ایک کرنے کی آپ کی اولاد کو مل رہا ہے، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبائل میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتی ہے اور ان کے دیکھوں میں دل دھڑکنے لگتے ہیں، وہ یہ صندوق کو اپنے آگے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکھوں آگمن کا سمان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے دیکھوں میں لاراستی ہوئے دل پتھر کے چتنوں سے زیادہ مظلوم ہو جاتے ہیں، اور جس قدر صندوق آگے برراتا تھا آسمان سے نصر نُن اللّٰن و فتح قرنب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ سندو تابوت سکینہ کا فیصلہ۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پڑا ہوتا تھا تو لاگ اس صندوق سے فیصلہ کراتے ہیں۔ صندوق سے فیصل کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل صندوق کو اپنے اگے رکھ کر اور ہے کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے ہیں، تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی پھر اور بالاوہے کی مصیبتیں اور وبائیوں کی آفت تل جیا کرتی تھی۔ الغراض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت اور رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل ترہان کے گناہوں میں مولوی ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکاشی اور تغان کا دور دور ہو گیا، تو ان کی برے عامیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عملکے کے کفار نہیں ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافرون نہ بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستوہے کو تخت اتاراج کر ڈالا، امامت کو طور پر کر سارے شہر کو تہس نحاس کر ڈالا، اور ہمیں متبرک سندوں کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ کیا مقدس تبارک کو نجاستوں کے کورے کینی میں پھونک دیا ہے؟ لیکن ہو ادبی کا قوم املکا پر یہ وبال پر کہ یہ لاگ ترہان کی بیماریاں اور بالاوہے کے ہجوے میں جور دیے گئے ہیں۔ تابوت سکینہ کی ہو ادبی کا انجام۔ چونانچہ قوم املکا کے 5 شہر بالکل برباد اور ویرا ہو گئے، یہ ان تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی ہو ادبی کا عذاب ہم پر گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھ کھل جائے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نہ ہم مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لوڈ کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ پاک نے 4 فرشوہے کو مقرر فرما دیا جو ہم مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ کیا ترین پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ہم وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنا پر تیار نہیں وہ، اور یہ شرارت تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ کیا مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کا مقدس جاوٹیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کے تختوں کے چاند ٹکرے، کچھ من و سلو، کیا الوی حضرت انبیاء کرام علیہم السلام ہیں؟ علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان وہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں ہے مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتا ہے، ارشاد فرما لفا کے ترجمہ، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا ہے کہ بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس ممنوع جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا سلسلہ ہے اور کچھ بچی ہوئی چیز ہے، معاذ موسیٰ اور معاذ ہارون کی بات ہے، لینا گے اس سے فرشتے بے شک میں بڑی نشانی ہے تمہاری لیے اگر ایمان رکھو۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قوم سرکشی اور عصیان کے طوفان میں پڑھ کر اللہ اور رسول عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان ہو جاتی ہے،
ہمیں قوم کی نعمتیں چن لی جاتی ہیں۔ چنانچہ اپنے پڑھا لیا کہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہو گئے اور قسم کی بدکاریوں میں پڑھ کر گناہوں کا بہت ان کے ساروں پر افرت بن کر سوار ہو گیا، تو ان کے جرموں کی نظروں سے نہیں یہ برا دن دیکھا کہ صندوق سکینہ ان کے پاس سے قوم عمل کے کفار اٹھا لے گئے، اور بنی اسرائیل کی بارسن تک ہے نعمت عظما سے محرم ہوگی